سارا فوکس جو تھا وہ بجٹ پہ ٹیکس کے حوالے سے تھا کہ ٹیکس، کیونکہ یہ بجٹ جو ہے دو ہی حوالوں سے امپورٹنٹ تھا، یا تو ٹیکس یا تو ریفارمز. تو ٹیکس کا بھرپور انتظام کر لیا ہے حکومت نے، کہاں کہاں ٹیکس لگانا ہے. تقریر میں آئندہ مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے کے حجم کا بجٹ پیش کیا گیا، اور آئندہ مالی سال ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ 12,970 ارب روپے رکھا گیا ہے جو ایف بی آر کو اکٹھے کر دے ہیں. ٹیکس آمدن کی مد میں 4,845 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور آئندہ مالی سال قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کے لیے 9,775 ارب روپے خرچ ہوں گے. پینشنرز کے لیے، پینشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم سمجھے تھے کہ اس میں ریفارمز کی جائیں گی، لیکن ریفارمز کے بجائے 1,014 ارب روپے سبسڈی کے لیے رکھے گئے ہیں، اور 13,063 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے لیے کہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور دفاع کے لیے 2,122 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو ایک طویل فہرست ہے. یہ بجٹ، ٹیکسیشن کا بجٹ تو بالکل نظر آیا، ریفارمز کا بجٹ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. ملک کے بہترین ٹیکس امور کے ماہر جناب ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، یہی صورتحال ہے کہ ٹیکس کا ہی بجٹ ہمیں نظر آیا، ریفارمز مجھے اس میں ابھی تک نظر نہیں آئی. دیکھیں، جیسا ہم ڈسکس کر رہے تھے بجٹ آنے سے پہلے کہ شاید تنخواہ دار طبقے کو کوئی تھوڑا جو کم کماتے ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے، وہ ریلیف نظر نہیں آیا. جو 6 لاکھ کی جو لمٹ ہے اس کو مینٹین کیا گیا، یعنی 50,000 روپے تک ماہانہ وار جو بھی تنخواہ جس کی ہوگی اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا. تو ایک تو وہ چیز ہے، میں سمجھتا تھا اس کو 12 لاکھ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. البتہ جو ایکسپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز کو اب جو ہے وہ نارمل ٹیکس دینا ہوگا. اب وہ جو 1% ٹیکس دیا کرتے تھے اپنی ریمیٹنس پہ، ایکسپورٹر جو ہے وہ بھی کہے گا کہ میں مری. اب یہ بات ہے نا، اب وہ بھی اب نقصان دکھانا شروع کر دے گا. نقصان دکھانا شروع کرے گا. کہاں 1% فکس تھا اور کہاں، اور ہمارا تو دار و مدار یہی ہے کہ ایکسپورٹ ہو تو کچھ ڈالر آئے. دیکھیں، آج سے پہلے ایکسپورٹر کو کوئی بکس آف اکاؤنٹس یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب چونکہ اسے نارمل جو ابھی نظر آ رہا ہے فائنانس بل کو، جیسے جیسے ہم دیکھتے جائیں گے مزید کلیئرٹی آتی جائے گی. اب نظر جو آ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹر اگر کمپنی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا پبلک کمپنی ہے، تو 29% ٹیکس دینا ہوگا. اور اگر 1% سے، یعنی 1% ریسیٹ پہ تھا، یہ نیٹ انکم پہ ہوگا. ایکسپورٹرز کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ 1% وہ اپنی ایکسپورٹ کی ریسیٹ پہ دیتے تو تقریباً 22% ٹیکس بنتا ہے ان کے حساب سے. تو اب 22 سے چلیں 29%، یا انڈیویجول اے او پی پہ 35% ریٹ آ جائے گا. اسی طریقے سے جو کیپٹل گینز ٹیکس تھا، جو سیکیورٹیز اسٹاک مارکیٹ پہ جو کیپٹل گین ہوتا تھا، اس میں پہلے لمٹس تھیں کہ اتنی ہولڈنگ پیریڈ ہوگی تو اتنا ٹیکس لگے گا، اتنی ہولڈنگ پیریڈ ہوگی اتنا ٹیکس لگے گا. اب اس کو ختم کر کے فلیٹ 15% پہ کر دیا گیا. یعنی ارریسپیکٹو آف ہولڈنگ پیریڈ 1 جولائی 2024 سے جو بھی شیئرز پرچیز ہوں گے، جو فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں ورڈ استعمال کیا 1 جولائی 2024. اگر فائلر ہیں تو 15%، اور اگر آپ جیسے نان فائلر رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ 15 سے بڑھ کے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ 45% تک ٹیکس دینا ہوگا. اسی طریقے سے انکم ٹیکس اموویبل پراپرٹی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اموویبل پراپرٹی کو ٹیکس کریں گے، تو اموویبل پراپرٹی کو بھی انہوں نے ہولڈنگ پیریڈ کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں اس کو چینج کیا ہے، اور اسی کے ساتھ فائلر اور نان فائلر کے ریٹس کو جو ہے اس میں بھی انکریمنٹ کیا ہے. نان فائلر کو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نان فائلر کی ٹرمینالوجی جس کو ہمیں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس بجٹ میں گورنمنٹ کی کمر کس لے گی کہ اب ہمیں نان فائلرز رکھنے ہی نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی نان فائلر رہے گا حکومت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو سسٹم میں لا ہی نہیں سکتے. یہ ایف بی آر نے ایک دفعہ پھر، یا گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر ہتھیار ڈال دیا کہ ہم نہیں لا سکتے، ہم نہیں لا سکتے. یہ افسوس، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم، سیدھی سی بات ہے، جو حکومت اپنا بجٹ پیش کرنے کے لیے اتحادیوں کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہو، آپ اس سے کہیں گے کہ یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ. بہرحال چلیں آگے بڑھیں. اسی طریقے سے جو ہول سیلر، ڈیلر اور ریٹیلر کا جو ٹیکس کٹتا تھا پہلے 1%، اس کو 2.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اسی طریقے سے
انکم ٹیکس رجسٹریشن جو وہیکل جو آپ نئی گاڑی خریدتے تھے اس کی رجسٹریشن پہ اس کی کیپیسٹی وائز اس پہ بھی ٹیکس بڑھا دیں گے. بہرحال فون امپورٹڈ فونز ابھی کم از کم ابھی فی الحال نہیں ہو سکتا ہے, شاید فائنانس بل جب دیکھیں تو اس میں نظر آ جائے. سیلز ٹیکس میں انہوں نے جو ایک چیز کی ہے, جی ہاں, موبائل فون پہ اسٹینڈرڈ سیل ٹیکس اب 18% ہو گیا. جو پہلے موبائل کی ویلیو پہ ٹیکس لگ رہا تھا اب وہ نارمل 18% ٹیکس لگے گا, اور وہ یقیناً اس سے موبائل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اچھا, سیلز ٹیکس آن ٹیکسٹائل اینڈ لیدر گڈز جو پہلے 15% پہ ٹیکس ہو رہا تھا, یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 1% سے 2, 2 سے 5, 5 سے 9, 9 سے 12, 12 سے 15 اور اب 15 سے 18%. یعنی جو بھی کپڑا بکے گا, یعنی کپڑے ریڈی میڈ گارمنٹس یا جو کلوتھس ہیں ریڈی میڈ, یعنی ریڈی میڈ نہیں انسٹچ کلاتھ, جو اب وہ بکے گا, جو بھی کسی سٹورز سے بکے گا جہاں پی او ایس لگا ہوا ہے, کیونکہ یہ لمٹ ریڈکشن کی پی او ایس والے یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑے سٹور چھوڑ کر جامع کلاتھ کی گلی گڈز ہم نے بات کی تھی, وہی چلے گا. یعنی 18% آپ نے اس کو 15 سے. ایک چیز اور یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہی لوگ جو پہلے ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں جی انہی پہ ٹیکس لگ رہا ہے. یقیناً جہاں یہ بات ہو گئی کہ نان فائلر اور فائلر دونوں پیرلل ساتھ چلنے, تو یہ طے ہے کہ اسی پہ ٹیکس لگ رہا ہے جو پہلے ٹیکس وہ دے رہا ہے, اور پلس اینڈ کنزیومر پہ ٹیکس بڑھا دیا آپ نے. کنزیومر تو دیتا ہی ہے نا سر, دے رہا ہے نا اس کو. اب وہ 15 سے 18 کپڑوں پہ وہ بھی ٹیکس دے گا نا, یعنی اس کی 3% کاسٹ بڑھ گئی. عید سے پہلے عید کی شاپنگ پہلے کر لیجیے. اچھا, اسی طریقے سے جو ہے ایگزیمپشن جو فاٹا اور پاٹا کی جو مرج ڈسٹرکٹ سے اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. ڈیفالٹ سرچارج ہر جگہ پہ بڑھا ہی دیں. ڈیفالٹ سرچارج پہلے 12% تھا, اب اسے یعنی اگر آپ ٹیکس کی ادائیگی کچھ دنوں کے بعد کر دیں, فار انسٹنس آپ کو 15 تاریخ کو ٹیکس جمع کرنا, اچھا پھر ٹھیک ہے, سمجھ, اور 15 کی جگہ آپ نے 20 تاریخ کو جمع کرایا, چاہے آپ کے پاس ایف بی آر کے پاس ریفنڈز پڑے ہوئے ہوں, وہ ریفنڈز کو چھوڑ دیجئے, آپ وہ ریفنڈ نہیں دے گا ایف بی آر. لیکن اگر 15 کی جگہ آپ نے 16 تاریخ کو جمع کرایا تو آپ کو ڈیفالٹ سرچارج پیمنٹ کرنا پڑے گا, جو کہ کائبور پلس 3% ہے. تو اب اگر کائبور سمجھیں 20% ہے اس تو 20 پلس 3 23% ٹیکس دینا پڑے گا. یہاں رکیے گا مزید, کیونکہ بہت سارے اعداد و شمار آ رہے ہیں. جی, ظفر موتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ سر. سر, کل ایک صاحب فرما رہے تھے کہ بجٹ آئے گا تو یہ مولا جٹ بجٹ ہوگا. کیا کہیں گے سر؟ ٹیکسز ہر جگہ, ٹیکس ہی ٹیکس ہے, اور اسی پر ٹیکس ہے جو دے رہا ہے. آپ کو صبح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس اچھی بات کرنے والے لوگ آتے ہیں نا, پتہ نہیں کس دنیا سے آتے ہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہاں پر آپشنز کیا ہیں گورنمنٹ کے پاس. تو دیکھیں نان فائلرز کا بھی مرچنٹ بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ گھٹنے ٹیکنا, پھر یہ اسی پر ٹیکس رکھنا. ابھی وہ پیٹرولیم لیوی کا 20 روپے آپ کے ہی چینل سے مجھے آ رہی ہے خبر ہے کہ 20 روپیہ بڑھا دیں گے, 80 روپیہ کر دیں گے. تو آپ سوچو کہ 12% کہاں سے انفلیشن رہے گی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں, کوئی ایسی بات نہیں میں کر رہا ہوں کہ جس میں یوں لگے کہ بھئی نہیں یار آپ کی کیلکولیشن ظفر صاحب غلط ہے. اور انٹرسٹ ریٹ مانیٹری پالیسی میں اور کیسے کم کریں گے اگر دوبارہ 16, 17, 18 پر انفلیشن پہنچ گئی. اور پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ اتنی مہنگائی بڑھے گی کہ وہ. اچھا سر رکیے, مہنگائی کی خیر ہے نا, وہ عوام سے تو کوئی لینا دینا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس بجٹ کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, اب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, ایف ڈی آئی آئے گی؟ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے ان اقدامات کے بعد یا نہیں؟